تعظیم السنہ، سنت کا احترام۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، اور آپ کی شان میں معمولی سی کوتاہی کو بھی گستاخی تصور کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ہی کے طریقوں کا احترام نہیں، ان پر عمل نہیں۔ آپ کو پھر سے یاد کروا دوں گی کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغام لانے والے ہیں، رسول کا لفظ فعول کے وزن پر پیغام لانے والا، آپ کو معلوم ہے فعول مبالغے کا صیغہ ہے اور فاعل کے معنوں میں یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ رسول فعول کے وزن پر فاعل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، پیغام لانے والا۔ آپ کس کا پیغام لائے؟ اللہ کا۔ اور جو کچھ ہمیں دیا اس میں نمبر 1 کتاب ہے قرآن پاک، اور نمبر 2 حکمت ہے، جو قرآن کی تفسیر، قرآن ہی کی تشریح، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کیجئے کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے۔ تو حکمت دراصل آپ کا بیان ہے، آپ کی بات ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، یعنی آپ کی باتیں خواہشات پہ مبنی نہیں ہوتی، آپ کی اپنی سوچیں یا اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہیں؟ ان ہوا الا، نہیں وہ مگر وحیٌ، وحی ہوتی ہے، یوحا، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو نطق سے مراد آپ کی گفتگو ہے، نطق بات ہے، منطق بھی اسی سے ہے لفظ۔ نطق سے مراد یہاں قرآن پاک نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، اس سے مراد آپ کی گفتگو ہے جو آپ قرآن کے بیان میں، وضاحت میں یا اس کی عملی شکل اختیار کرنے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ پیچھے آپ کو سنت کی 3 قسمیں بتائی جا چکی ہیں کہ ایک آپ کی بولی ہوئی بات، ایک آپ کی عمل کی ہوئی بات، اور ایک آپ کی موجودگی میں کیا ہوا کام جس پر آپ نے اظہار پسندیدگی خاموشی سے کیا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا، ٹیسٹ اپروول، تقریری، ان تینوں چیزوں کا احترام لازم ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی معمولی مخالفت بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة، رواہ مسلم۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم وقت مروان کے بیٹے بشر کو، یہ کس خلافت میں تھا مروان؟ اموی، اس کے بیٹے بشر بن مروان کو خطبے کے دوران، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو خلیفہ ہوا کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ یا عید کا خطبہ انہی کا کام ہوتا تھا۔ یہ تو اب بعد کی بات ہو گئی کہ حاکم وقت صرف حاکم رہ گیا اور خطبے اور تعلیم کا کام صرف مخصوص لوگوں کے سپرد ہو گیا۔ اس نے بشر بن مروان کو دیکھا ممبر پر، رافعا یدیہ، کہ اس کے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ممبر پر یوں، فقالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ صحابی نے، کیا کہا؟ قبح اللہ ہاتین الیدین، بہت غصے میں کہا اللہ خراب کرے ان دونوں ہاتھوں کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کرتے نہیں دیکھا، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ اگر اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تو 1 انگلی اٹھاتے تھے۔ یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اور اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب آپ سٹائل دیکھ لیجئے، خود دیندار جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی اپنی تقریروں کے درمیان، خطبوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ یہی سٹائل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ نام لیتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، نہ آپ کی سیرت کا، نہ آپ کے طریقوں کا، نہ آپ کے انداز کا۔ تو دین میں جب متانت نہ رہے، دین میں جب متانت نہ رہے اور وہ آگے بڑھ کر ایک مسخرہ پن بن جائے تو پھر یہ انداز اس سارے سیٹ اپ کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور عام طور پر اگر کوئی شخص کرتا بھی ہے اپنی گفتگو میں دونوں ہاتھ لہرائے یا اٹھائے یا مکے مارے اس کے اوپر، تو جو چاہے کسی کا کرے، لیکن جمعے کے خطبے میں
جو کہ ایک عبادت بھی ہے. یعنی وہ خطبہ کوئی معمولی خطبہ نہیں، کوئی عام تقریر نہیں، کوئی عوامی جلسہ نہیں، وہاں پر اس قسم کا انداز درست نہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے اگر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں دوران خطبہ ممبر پہ بار بار ہاتھ مارے جائیں یا اس طرح کے انداز اختیار کیے جائیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح میری ایک دوست باہر سے آئی ہوئی تھی تو ان کے بچے کو جمعے کے لیے کہیں جانا پڑا تو واپس آ کر وہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کس پر غصہ تھا کہ وہ بار بار ممبر پہ مار رہے تھے. تو یہ انداز، یہ دین کا مذاق کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہم نے سنت کی مخالفت کی. یعنی اگر ایک عام عوامی جلسہ ہے تو اس میں کوئی کرتا ہے تو کرے، لیکن اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر نہیں. یعنی دین کی تعلیم میں اس سٹائل کو بھی مد نظر رکھا گیا جس سٹائل سے آپ نے تعلیم دی. عن کعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن ام الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ام الحکم کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا. یعنی جمعے کا خطبہ بیٹھ کے دے رہا تھا. حضرت کعب نے فرمایا اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے خرید و فروخت یا کھیل کود کو دیکھا تو اس طرف دوڑ نکلے اور تجھے کھڑا ہوا چھوڑ گئے. یہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے جس میں خاص طور پر جمعہ کے خطبے میں امام کے کھڑے ہونے کی دلیل ملتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی عام تعلیم کے دوران آپ بیٹھتے تھے لیکن جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف کسی قسم کی بات سننا یا اسے معمولی سمجھنا سخت ناپسند کرتے. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا لنمنعهن رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. حضرت عبداللہ کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں تیرے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کیے اس وجہ سے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت میں بات کی. اچھا، اس میں صرف ایک ہی چھوٹی سی حدیث ہم یاد کر لیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد. لا تمنعوا نہ تم منع کرو نہ روکو اماء اللہ. اماء جمع ہے امتن کی. امتن کہتے ہیں باندی کو، غلام کو، بندی کو. اماء اللہ سے مراد کیا؟ اللہ کی بندیاں یعنی عورتیں. ان يصلين کہ نماز پڑھیں فی المسجد مسجد میں. عن عبد الله بن مغفل انه كان جالسا الى جنبه ابن اخ له فخذف فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وانها تكسر السن وتفقع العين فقال فعاد ابن اخيه فخذف فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا اکلمك ابدا. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ ان کا بھتیجا پہلو میں بیٹھا کنکریاں پھینک رہا تھا، یعنی پتھر سے کھیل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے پیبلز. حضرت عبداللہ نے اسے منع کیا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسا کرنے سے نہ تو شکار ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر کے کنکر اگر آپ پھینکیں بھی تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ اس سے کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے یا آنکھ پھوٹ سکتی ہے. بھتیجے نے دوبارہ کنکریاں پھینکنی شروع کر دی
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے تجھے